بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں شدید آزمائش کا ماحول بن گیا اور حالات کچھ اور طرح کے ہو گئے۔ ہوا کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی کمزور نہ پڑتے، لیکن ایک خبر اڑا دی گئی، ایک سیاسی چال چلی گئی۔ جس طرح کا طریقہ ہوتا ہے نا مایوسی پھیلانے کا، وہ طریقہ استعمال کیا گیا۔ کہا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اب امت جانتی ہے کہ صحابہ کی کتنی جذباتی وابستگی ہے نبی پاک کے ساتھ۔ کل کائنات امت کے پاس اگر ہے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے، اور اگر حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، سرور کائنات کا وصال ہو گیا، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ طبیعتیں پریشان ہو گئی، رو رو کے نڈھال ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے نا، انس، یہ ان کے چچا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ان کے چچا کا نام تھا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نہ نکلے میدان احد میں جب پوری طرح لوگ پریشان تھے، نڈھال تھے، تکلیف میں تھے، کمزور پڑے ہوئے، وہ میدان میں نکلے۔ کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو ایک صحابی نے بڑے درد سے کہا آپ کو پتہ ہے حضور کا وصال ہو گیا، خبر ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت انس بن نضر نے نا پتہ کس طرح کی بات کی، فرمانے لگے یار اگر حضور شہید ہو گئے ہیں، ہم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو نا، تلواریں پکڑو۔ جس رستے میں حضور نے شہادت دی ہے، ہم بھی اسی رستے میں شہید نہ ہو جائیں۔ اٹھو، نکلو۔ آپ نے اس جذبے کا اظہار کیا کہ جن کی تلواریں سائڈ پہ پڑی تھی، انہوں نے بھی جلدی سے تلواریں اٹھا لی، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں کودے، اور ان کے لفظوں میں اتنی طاقت تھی کہ جان پڑ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں مجمع میں حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ، ادھر دوڑ کے آؤ، مجھے تو وہ دیکھو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، وہ دیکھو چند قدموں پہ جنت ہے، دیکھو۔ حد کر دی انہوں نے لڑنے والی۔ حضرت انس بن مالک بعد میں بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس جنگ میں میرے چچا کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے تھے، 80 سے زیادہ زخم وجود پر موجود ہیں۔ اللہ کرے میں اپنی ملت کے جوان کو سمجھا سکوں، 80 سے زیادہ زخم جسم پر موجود ہیں، پر حضور کا صحابی پھر بھی کھڑا ہے۔ تو ایک زخم برداشت نہیں کر سکا اور گر گیا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ تو ترا چل نا اس سارے سفر میں، تو تھوڑا سا نا بیڑیوں سمیت سفر طے کرنے کا مزاج بنا نا، ذرا تپتے ہوئے صحرا پر تیرے پاؤں جلیں تو پھر تجھے پتا چلے گا کہ سفر کس طرح ہوتا ہے۔ یہ نا امیدی کا مزاج نہیں، یہ اس طرح کی طبیعت نہیں جو ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے ملک کے اندر افراتفری پھیلا دی ہے، پریشانی کر دی ہے۔ ہمیں ہمت کے ساتھ، ہمیں جذبے کے ساتھ، ہمیں شوق کے ساتھ ایک دوسرے کو بحال کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شوربہ زیادہ پکا لیا کرو، پڑوسی کو بھی شامل کر لیا کرو۔ فرمایا ایک کا کھانا 2 کھا لیں گے، 2 کا کھانا 3 کھا لیں گے، 4 کا کھانا 6 کھا لیں گے۔ ایک دوسرے کا بازو تھامو، ایک دوسرے کے لیے دروازہ کھولو۔ میرا رب تو بڑا کریم ہے، جیسے جیسے بندے ایک دوسرے پہ مہربانی کرتے جاتے ہیں، اللہ سب پر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ وحشی کہتا ہے کہ مجھے کفار نے تیار کیا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، میرا ٹارگٹ تھا۔ ایک حربہ ہوتا تھا دور سے، سمجھ لو نیزہ، وہ دور سے کھڑے رہ کے یوں پھینکتے تھے تو سامنے والے کے وجود میں پیوست ہو جاتا۔ ویسے تو کسی میں جرأت نہیں تھی حضرت امیر حمزہ کے سامنے آنے کی، تو وحشی کہتا ہے میں پہاڑ کے پیچھے چھپ کے انتظار کرنے لگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں مجھے نظر آئے تو میں ان پر وار کروں۔ کہتے ہیں کہ میں چھپ کے انتظار کر رہا تھا، اچانک حضرت امیر حمزہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹ رہے تھے، وہ میرے سامنے آئے تو میں نے پیچھے سے نیزہ مارا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ رسول کے شیر کے وجود میں نیزہ پیوست ہو گیا، لیکن ایک دفعہ وہ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، زخم گہرا تھا، توانائی نہ ہو سکی تو پھر گر گئے۔ کہتے ہیں لوگ جمع ہوئے لیکن آپ کی شہادت ہو چکی تھی۔ جب دنیا گئی تو میں نے جا کے دیکھا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ ہندا ابو سفیان کی زوجہ نے مجھے کہا تھا، اس وقت وہ غیر مسلمہ تھی، مجھے کہا تھا، تو کہتے میں نے ان کا کلیجہ نکال کے انہیں دیا۔ پھر وہ آئی اور آ کر کے اس نے حضرت امیر حمزہ کا ناک کاٹا،
ہونٹ کاٹے، آنکھیں نکالی، کان کاٹ دیے، میرے حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور تشریف لائے تو بڑا ہی روئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، شدید پریشانی ہے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ حضور کی پھپھو حضرت صفیہ دور سے آئی، جب انہیں پتہ چلا نبی کریم نے حضرت زبیر ابن عوام سے فرمایا اپنی ماں کو روکو، یہ بھائی کا چہرہ دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے، انہیں منع کرو، انہیں روکو۔ حضرت صفیہ کو جب کہا گیا تو وہ کہنے لگی، اور بھی کئی باتیں ملتی ہیں تاریخ میں، لیکن فرمانے لگی ایک بات یہ بھی ملتی ہے، کہنے لگی مجھے پتہ چل چکا ہے میرے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن میں نے رب کریم سے صبر کی توفیق مانگی ہے، اللہ مجھے توفیق دے گا، میرے اوپر فضل کرے گا تو میں انشاءاللہ صبر کروں۔ یہ لفظ کہے انہوں نے، اور وہ آئیں، پھر 2 چادریں آئیں کفن کے لیے۔ قریب ایک اور صحابی بھی تھے، حضور فرمانے لگے میری طبیعت نہیں مانتی کہ اپنے چچا کو تو کفن دے دوں اور دوسرا صحابی ایسے ہی پڑا رہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ہمشیرہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ ایک چادر انہیں دے دیں۔ اب ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، دکھ کی گھڑی دیکھے اور میرے نبی کا انداز عدل دیکھے، فرمایا قرآن اندازی کی جائے گی۔ قرآن اندازی ہوئی تو فرمایا بڑی چادر اس صحابی کو ملے گی اور چھوٹی میں میرے چچا کو کفن دے دو۔ سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو اور پھر میرے چچا کو دفن کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چچا کا جنازہ پڑھا۔ ایک بی بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے، احد کا دن ہے۔ سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خامد بھی بدر میں شہید ہو گیا، بھائی اور باپ بھی۔ دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی، کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں، 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی، اچانک اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، کپڑا ڈالا، مسجد نبوی پہنچ گئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی، کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی، پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے۔ بلال حبشی کہنے لگے حضور ہم ایک بی بی ضد کر رہی ہے۔ حضور باہر آئے، کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوہ ہوں، میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں، اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے، بڑا فخر ہے میرا، لوگ مجھے شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی، شہید کی بہن کرتے، دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے، کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے۔ کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں، میرا بیٹا ساتھ رکھ لے، جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا۔ محبوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا، قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا، جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا۔ چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی، اتنی سی اٹی بان کی، اتنی سی۔ بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی، نبی پاک آ گئے تو کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی حضور خامد فوت ہو گیا، اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں، سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں، میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے، ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی، محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی۔ میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمانا۔ صحابہ فرماتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخسارے پر خون بہا، ہم نے اس کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا، اور نبی کریم نے دعا فرمائی اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس
چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے تلوے پھٹ رہے اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر تریتیں مچل تڑپ کے عرض کی حضور کریں بڑا یہ تباہ ہو گئے. فرمایا نہ بھائی مال پال کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. لیکن میرے عزیزوں غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی. ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے. نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر گئے. حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے اور ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو گئے، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی. صحابہ کی اثر قضا ہوئی تو قریب میں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ بھار ان کے پیٹ آگ سے. روشنیوں اور یارو اپنا اخلاق کو دیکھیں، میری بھی فکر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جنگ کے سور کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان نہیں کر دیتا. میرے بچے آج کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو رہے اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائے، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی. لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے کام پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا کہ لہو سے میرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے مال تال نہ کرنا، یہ تو نبی کا طریقہ ہے. ام ربیعہ خاتون کی بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی. فرماتی ہے کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا. دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، یہ دکاندار ہے، یہ دنیادار بنے ہوئے، جان بوجھ کے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے نیکی سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا. اس نے کہا جانا ہی نہیں. عورت کہتی اس مانگنے والے کا، اس دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی، لیکن میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پر رکھے. جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاق دے. کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی. جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں خیرات کی ہے. کہتی ہے میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا، لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے. کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا. 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا. میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کنوارے کا رشتہ آیا. کہتے جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا. تو جب میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مسلح پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا. پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے. کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہارانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے. کہتی ہے 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا، میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو تمہیں دینے جانا ہے. کہتے ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری. میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟
کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے بھی پیش نہ جاوے انہیں تاجاں والے در در روندے. تاجاں والے تخت و تاج والے تاجاں والے در در رولے کہ منگتیاں تخت بٹھاوے اور سجنا کسی نے کارا مل گئی کوئی قابل خالی آوے. کہتی ہے میرے بھی ہے کہ وہ شخص میرے دروازے پہ میں رونے لگی. دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ. غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو. دولت کا تکبر، خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا. لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے، زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو. تو ایسے مولویوں نے سنو، حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون، حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی. اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. کتنا حصہ ہے؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ زکوٰۃ دے. کہنے لگا دیتا ہوں. گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے. اتنے پیسے دینے پڑیں گے. پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے. اتنے آ گئے میرے پاس، دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے. حضرت موسیٰ نے کہا دے تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ. آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا. کون سا حصہ تھا؟ بولیے مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح لیتے ہیں زکوٰۃ؟ تو میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے. کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے، کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے. میں نے بانٹ دی ہے. یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے، ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گئے اس رمضان میں. اس رمضان میں حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی، تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے. سارا کچھ دے آئی ہے. کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں. میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا. میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا. میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا، شدید محنت کی. وہ کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا، اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے، زبردستی ہمارے گھر آیا، غریبوں کو دینا ہے. کہتی میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں، میں نے جوانی تو میں نے. کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا. تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی. میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے، 4 اخباروں میں. مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے، کتنی تصویریں کھینچتا رہا. تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہے، کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے، اور ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا تو ایک آٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا. 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان، اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے. یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے. یہ خبر چھپوا دینا. پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا. شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں. دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے، اخباروں میں تصویر آئے. کسی غریب کی بچی کی شادی کرنی ہے تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں. وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہے. اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے. امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندھے پر اناج کی تھیلی رکھ کے غریبوں کے دروازوں پر دستک دینے پہنچ جاتا. غریب باہر نکل کے پوچھتے نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو، میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا، میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا، یہ تمہیں تمہارے حصے کا راشن ہے، اسے قبول کر لو.
یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا. یہ کیا انداز ہوا کہ 4 اخباروں میں خبر عزتیں لوگ اچھالتے پھر. اس کو کہا قارون کو زکات دے, کہنے لگا کوئی نہیں, بلکہ اس نے الزام لگایا. حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے کہ ایک بندہ لے کے آ گیا, اس کے پیچھے ایک عورت ہے. کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہیں, پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر نباشر, موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزت دار آدمی سے آ کے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے, تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے. جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانی شے, عزت دار, اس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو, وہ تڑپ اٹھتا ہے. حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے, پر جب قارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے, سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے, میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے. پھر منبر پہ بیٹھے بی بی سے کہنے لگے سچ بتا ماجرا کیا ہے. جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی, کہنے لگے اس نے پیسے دیے تھے آپ پہ الزام لگانے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے. جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں, زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سنبھالو گے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو. سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانے سمیت زمین میں غرق ہو گیا. علم پڑے با مان نہ کریے مت آخی میں پڑیا, وہ جبار کہار کہاوے مت روڑ بیوی دودھ, تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے. کدھر گیا ان کا مال, کدھر گیا. اورنگزیب عالمگیر جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ میں کفن سے باہر نکالنا, جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی ہاتھ جا رہا ہوں. کفن کو جیب ہوتی ہے تو کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو؟ قبروں میں بینک ہوتے ہیں, کس کے لیے گن کے سوتے ہو رات کو, کس کے لیے؟ کل من علیہا, ہر چیز فنا ہوگی. نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے, یہ نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے. سوال ہے میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں, اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے. یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں, اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے, تجارت کر رہے ہوتے. تجارت, اور تجارت ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے. پھر سودا بیچ لو, سودا خرید لو, سودا خرید لو, سودا بیچ لو, یہی کچھ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی, غیر مشروط, یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا. کوئی لاتا نہیں, کوئی لالنا نہیں, کوئی اگر نہیں, کوئی مگر نہیں, کوئی ایسے کیسے ہے, بس جو فرما دیا ٹھیک ہے, جیسے کر دیا ٹھیک ہے, جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے. حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں, اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے, پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. انسان کے نا 2 قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں, ٹائم مانگتے ہیں, پیار کرتے ہیں وہ بھی, لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے. کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی وہ دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے, سجن ہو کے غیر نہ چھڈے, انہوں آخو اسی نہیں متھے لگتے چلو ساڈا شہر نہ چھڈے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں, لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا. تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی, روک پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری. غیر مشروط محبت, شرط والی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بوجھ نہیں بنتے, آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے, آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے, آپ اپنا آپ بتائیں گے, اپنا آپ دکھائیں گے, اپنا مسلط کریں گے, محبت کمزور ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی. میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے, اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ مال غنیمت بھی آیا، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا۔ جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، اور جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے۔ جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہنا، یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا تو میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لامحدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کیا، صبح شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی، اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے۔ لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی، اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی، اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے، ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے۔ چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چندے۔ 3 دفعہ مجھے کچھ موقع ملا تو میں نے تو یہی دیکھا جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں۔ رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے۔ کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پگاں پار قدر نہیں یہ لوندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا کہ یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے ذرا آپ ذرا ٹھہرے میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا، کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے۔ پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پوچھ کی، پھر حضور کو بلایا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے۔ پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے۔ اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے۔ جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر۔ حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں، اس نے ادب سیکھا حضور کا، جناب صدیق اکبر سے سیکھا۔
جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا. جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید تھی. 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا. اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں. خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے بڑی تکلیف کرتی ہے. خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے. یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دے سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو. خدا کے بندے سمجھتے نہیں، اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا. ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے انسانوں کے بدلے عطا کرنا. اب بات کرتے ہیں اس شخص کے اتنی خوشی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کیا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا. پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار. یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت، وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں. تم بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک آ رہا تھا تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کچھ جگہ تھی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی. میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی. ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا، ایک آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا. کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھایا. کہتے اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا. آپ میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا. سبحان اللہ و بحمدہ